السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے چینل پر تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حقیقت پر مبنی ایک اسٹوری آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہم فیکٹری میں اکٹھے کام کرتے تھے۔ وہ بہت ایماندار بندہ تھا۔ کام کے دوران کبھی ادھر نہ کبھی ادھر ہوتا۔ اسے جو بھی کام دیا جاتا ایمانداری سے کرتا۔ صبح وقت پر آتا، وقت پر کام چھوڑتا۔ فورمین یا سپروائزر کے جانے یا نہ جانے کو کبھی نہ دیکھتا۔ اسے ایک ہی بات کی فکر ہوتی، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانے کی۔ ایک مرتبہ میں کسی کام کے سلسلے میں اس کے گھر گیا اور اس کا گھر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ کمرے کے ساتھ چھوٹا سا ہال تھا۔ ان کا کچن بھی وہی ہال تھا جس میں سوتے تھے، اسی میں کھانا بھی پکا لیتے تھے۔ چھوٹے سے ہال میں بس اتنی سی جگہ تھی کہ بس بیٹھ سکتے تھے۔ ہال میں ایک باتھ روم تھا اور ساتھ ہی باہر کا دروازہ تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی چھوٹی تھی۔ یہ میرے دوست محمد بشیر کی بات ہے۔ میں نے بشیر سے پوچھا، یار کیسے گزارا کرتے ہو اس چھوٹے سے گھر میں؟ کہنے لگا، فیکٹری میں جو تنخواہ ملتی ہے مشکل سے گھر چلتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں ہر مہینے کو جمع کر لیا کروں، بچے بڑے ہوں گے تو کچھ جمع پونجی کام آئے گی۔ ہم روز کی طرح فیکٹری میں کام کرتے رہے، کوئی 5 سال اکٹھے رہے۔ میرا بڑا بیٹا بھی پڑھائی چھوڑ کر کام میں لگ گیا۔ میں کام چھوڑ کر اپنے گاؤں میں ہی زمین کی کھیتی کرنے لگا۔ کئی سال گزر گئے، میرے سارے بچے بڑے ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ کسی کام کے لیے گجرانوالہ گیا۔ مجھ کو یاد آیا کہ اس محلے میں محمد بشیر بھی رہتا تھا۔ اس جگہ گیا، کسی سے پوچھا، یہاں محمد بشیر رہتا تھا، فلاں فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ محلے والوں نے کہا، جی ہاں وہ ادھر ہی رہتا ہے، بس اب تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے۔ لوگوں سے اس کا گھر کا پتہ کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اتنی بڑی کوٹھی دیکھ کر میں نے کہا، یہ کوئی اور ہوگا۔ میں اس محمد بشیر کی بات کر رہا ہوں جس کا گھر پیچھے گلی میں تھا۔ وہ فلاں فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا، بزرگوں یہ وہی محمد بشیر کا گھر ہے، میں ملواتا ہوں آپ کو۔ جب دروازہ کھٹکھٹا کر بلایا تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں گلے ملے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا، مجھے گھر لے گیا۔ میں اتنے بڑے گھر میں کبھی نہیں گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، اتنا خوبصورت کارپیٹ دیکھ کر جوتا اتارنے لگا تو بشیر نے کہا، غلام محمد جوتا نہیں اتارو، پہنے رکھو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت گھر تھا، بہت سے کمرے تھے۔ میری بہت اچھی طرح خاطر تواضع کی۔ بشیر جب خاطر تواضع سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، پہلے جب میں آیا تھا تو تمہارے گھر کے حالات مجھ کو یاد ہیں، اب یہ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ بشیر سانس کھینچتے ہوئے بولا، تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، رزق دولت سب کچھ اللہ کے پاس ہے اور اسی کے ہاتھوں میں ہے، جب چاہے نواز دے اور جب چاہے لے لے۔ بس ایمانداری سے مزدوری کرتے رہو۔ اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانے کا اللہ پاک نے صلہ دیا ہے۔ اس کے بعد محمد بشیر نے ساری بات بتائی کہ میرے بیٹے کا میٹرک کا نتیجہ آیا۔ اس وقت چھوٹا بیٹا 7ویں میں تھا، بیٹی 4تھی جماعت میں تھی۔ جب نتیجہ آیا تو اس کے نمبر بہت تھوڑے آئے۔ میں جب فیکٹری سے گھر آیا تو اس کی امی نے بتایا، علی پاس ہوا ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ علی کو بلایا تو وہ کچھ پریشان سا لگا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ابو میں نے اتنی محنت کی، آدھی رات تک پڑھا، میرے نمبر بہت تھوڑے آئے ہیں۔ میں نے کہا، میں نہا کر کھانا کھا کر بات کرتا ہوں۔ رات کو میں نے علی کو وہ باتیں سمجھائیں جو ہر ماں باپ کو میٹرک یا کالج کے بچے کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، بیٹا یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا ایک سرائے خانہ ہے جہاں بچہ آتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ بیٹا تم کیا سمجھتے ہو کہ میٹرک کی زندگی کا آخری امتحان ہے؟ یہ اسکول کالج کے امتحانات تو زندگی کے ابتدائی امتحانات ہیں۔ بیٹا ابھی تو تمہاری شروعات ہے، زندگی میں بہت سے مشکل امتحانات آئیں گے، کبھی گھبرانا نہیں، کبھی ہمت نہ چھوڑنا، ایمانداری سے اور اخلاق کے ساتھ کام کرنا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی محنت رائگاں نہیں جانے دے گا۔ بیٹا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ایمانداری سے چلنا، اجر دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے کبھی نہ بھٹکنا۔ میرے بیٹے یہ دنیا کے امتحانات تو 10% ہیں، اصلی امتحان تو آخری کا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر علی کہنے لگا، ابو آج میں بھی آپ کی طرح سخت محنت کروں گا، وہ بھی ایمانداری کے ساتھ۔ علی BSc کی ایک ٹھیکیدار کے ساتھ کام میں لگ گیا۔
सड़क बन रही थी, उसे काम का कुछ तजर्बा हुआ। काम खत्म हुआ तो कुछ दिन बाद ठेकेदार ने कहा, मेरे भाई को सऊदी अरब में सुपरवाइजर की ज़रूरत है। पूरी तफसील पूछी तो पता चला कि वो सऊदी अरब में कफील के साथ मिलकर छोटे छोटे ठेके पकड़ता है। 2 साल के लिए सुपरवाइजर चाहिए। तनख्वाह थोड़ी थी लेकिन मौका अच्छा था। अली सऊदी अरब चला गया। फ़ोन पर बात होती रहती और वो ईमानदारी के किस्से भी सुनाता रहता। ईमानदारी और सख्त मेहनत और वो अखलाक के साथ नमाज की पाबंदी करता था। जहाँ काम करते थे उन्हें एक कोरियन कंपनी ने काम दिया था। कोरियन को अली बहुत पसंद आया क्योंकि ये काम का सही और जिम्मेदार आदमी था। जब अली का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो कोरियन ने वीज़ा दिया, 4 लाख तनख्वाह लगा दी। अली ने छोटे भाई को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया और छोटी बहन को भी डॉक्टर बना दिया। आज जो कुछ मेरे पास है ये सब मेरे बच्चों ने कमाया है। मैंने सिर्फ इन्हें पढ़ाया और ईमानदारी सिखाई है, अल्लाह ताला की राह पर चलना सिखाया है और हमेशा ही हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों को पाला है। कभी हराम का लुकमा इनके पेट में ना जाने दिया। बेशक जब आप बेतहाशा मेहनत करते हो और अल्लाह पर यकीन रखते हो तो आपको इसका सिला ज़रूर मिलता है और मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है, जो कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आपको अगली आने वाली दुनिया में भी कामयाबी दिलाता है। ये तमाम बातें सुनकर मैं बहुत ही हैरान हुआ कि बेशक अली की मेहनत और इसके बाप की बताई हुई बातें इसके काम आई हैं। अगर हम भी इसी तरीके से मेहनत और ईमानदारी के साथ करें तो यकीनन एक दिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमें इसका सिला ज़रूर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।